بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ابھی نیوز چینل کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ افتخار احمد. آپ عوام دیکھ رہے ہیں, عوام کی آواز راجہ افتخار کے ساتھ. ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب کی جو موجودہ پنجاب اسمبلی کی جو سچویشن جو صورتحال ہے. پنجاب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ پچھلے 6 سے 7 مہینے سے ایسا بدقسمت جو ہے یہ صوبہ بن چکا ہے کہ یہاں پہ مسلسل 6 سے 7 مہینے سے سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. پہلے ایک وزیر اعلیٰ صاحب آئے, انہیں ہٹایا گیا, پھر حمزہ شہباز شریف صاحب تشریف لے کے آئے, سپریم کورٹ کے حکم پہ ان کی حکومت ختم کر دی گئی, اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے. اور آج جو ہے وہ جو آج کا جو دن ہے یہ بھی پنجاب اسمبلی میں کافی اہمیت کا عمل ہے کہ پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اور گورنر پنجاب نے جو ہے وہ ایک اجلاس جو آج طلب کیا ہے, جس میں چودھری پرویز الہی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف یہ دیکھیں تو جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے گورنر کے آج کے جو بنائے ہوئے اجلاس کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دے دیا ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آلریڈی جو اجلاس جو ہے ایک تو جاری ہے, تو اس دوران گورنر کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ ایک اور اجلاس جو ہے وہ طلب کریں. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک اور آئینی بحران جو ہے یہ پنجاب میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا, اور شاید اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی پھر سپریم کورٹ کے اندر ہی جائے گا اور سپریم کورٹ ہی کرے گی. تو یہ جو گم گو کی صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو عوام ہے یہ عوام کہاں پہ کھڑی ہے, جو عوامی مسائل ہیں ان کو کون حل کرے گا. اگر جو یہ ہمارے سیاستدان اور حکمران جو ہیں یہ انہوں نے اگر یہ پنجاب کو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ کشتی کا جو ہے ایک اکھاڑا بنا لیا ہے, ایک پہلوان آتا ہے وہ کشتی کرتا ہے, وہ جیت کے چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے, تو اس اکھاڑ پچھاڑ میں جو ہے وہ عوام جو ہے وہ کہاں گئی اور عوامی جو مسائل ہیں وہ کہاں گئے. اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے. ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ برطانہ کے پریس کلب کے جو ہمارے 2 دوست ہیں سینئر ترین وہاں کے وہ جرنلسٹ بھی ہیں اور بڑی ان کی وہاں پہ صحافت میں ان کا بڑا ایک مقام ہے, وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں برطانہ پریس کلب سے اشفاق انور صاحب, صحافت سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں, قومی اخبار ہے روزنامہ جہان پاکستان, نئی بات اور دیگر 1 سے 2 جو اخبارات قومی اخبارات ہیں ان کے ساتھ منسلک ہے. اشفاق انور صاحب ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی راج صاحب بہت شکریہ. راجہ افتخار صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں موقع دیا. اور راجہ فیض بشیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جی, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے, آپ کا بڑی نوازی ہے, آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو فاسٹ نیوز میں بلایا اور بولنے کا موقع دیا. جی راج یہ ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں وہ بھی برطانہ سے تشریف لے کے آئے ہیں. برطانہ پریس کلب ان کا تعلق ہے, صحافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اور بالخصوص جو خطہ پٹوار جو ہے اور پٹواری ورثہ جو ہے اس کے بارے میں وہ اپنے علاقے میں بہت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب چودھری احمد نواز کھٹوانا صاحب. جناب چودھری صاحب آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ جو تیسرے گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ابھی نیوز میڈیا گروپ کے سرپرست اعلیٰ ہیں, نوجوان قانوندان ہیں راجہ فیض بشیر ایڈوکیٹ صاحب. راج صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اشفاق انور صاحب سے. اشفاق صاحب جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پنجاب اسمبلی کا ذکر کیا کہ وہاں پہ آج ایک پھر سے ایک جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ پیش ہونے جا رہی ہے, تو اس کا ایک رزلٹ کیا ہوگا وہ تو آج شام تک یا کل تک وہ سامنے آ جائے گا. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک اور آئینی بحران جو ہے, کیونکہ اسپیکر کے جو ان کے ریمارکس تھے اس سے ایک اور آئینی بحران جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو آپ اس سارے سیناریو میں آپ برطانیہ سے تشریف لے کر آئے, تو برطانیہ میں جو عوامی مسائل ہیں عوام کے وہاں پہ عوام کیا سفر کر رہی ہے, کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے, ذرا یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. جی بے شک راج صاحب بجا فرمایا آپ نے. اوور آل جو پوزیشن جا رہی ہے ہماری پنجاب اسمبلی کی اس میں تو آپ ڈیپلی چیک کریں تو جو پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپس میں دیگا مشتی کھیل رہے ہیں. ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے, عوام کے مسائل سے ان کو فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. اچھا اس بحران کا سب سے زیادہ نقصان اپنے ہمارے ملک کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہماری معیشت دن بدن گر رہی ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ جو ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کے برابر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپس میں کرسی کے چکر میں جو یہ لڑ رہے ہیں اس کا نقصان ہمارے ملک کو زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, عوام سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. فی الحال جو سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں یہی ہوگا کہ جیسے حمزہ شہباز صاحب ساتھ ہوا ہے, اس کے بعد ابھی اس کے اگینسٹ جو ہیں ہمارے ابھی پرویز الہی صاحب آئے. ابھی یہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں آپس میں انہوں نے جیسے ابھی ثنا صاحب کا بیان ہم نے دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اس کو سیل کروں گا,
پنجاب اسمبلی جی پنجاب اسمبلی، اس سے زیادہ دیکھیں حالات دن دن خراب ہی ہوں گے، بہتری تو نظر تو نہیں آ رہا۔ اوورآل اس سے ہمارا اپنا جو ایریا ہے اس سے تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو عوامی ایم پی ہے جو ساجد محمود صاحب ہیں انہوں نے بہت کام کرایا اپنے علاقے میں، مسائل کے حوالے سے ان کی بڑی جو ہے وہ توجہ تھی، روڈوں کے بہت بڑے مسائل تھے، بڑی روڈیں جو ہمارے علاقے کے گرد و نواح میں سراؤنڈنگ ایریا میں جو روڈیں تھی ساری اس پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، جو 10-15 سال سے جو روڈوں پر بالکل کام نہیں ہوا وہ روڈیں الحمدللہ ساری وہ بن گئی ہیں، ان کی خصوصی کابشوں سے وہ بن گئی ہیں۔ وہ ایک تو عوامی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اس متعلقہ شعبے میں متعلقہ جو ادارے ہیں ان میں وہ اسپیشل ان ہو کے اپنے سی ایم سے جو بھی ان کا متعلقہ ریکوائرمنٹ وہ پوری کرا کے انہوں نے کافی کام کرائے۔ دلتالہ کے جو مسائل کا گڑھ بنا ہوا تھا، شاید آپ کو ہم نے دعوت کی تھی دلتالہ گئے تھے آپ نے، سینٹرل ایریا جو ہمارا دلتالہ گزرنے کی جگہ ہی تھی، انہوں نے مین روڈوں کا بڑا کام کرایا ہے۔ اس کے بعد جو گرد و نواح کے بڑی روڈیں تھیں جیسے جمہور روڈ ہو گیا، اس کے بعد دیوی داتا روڈ ہو گیا، اس کے بعد ایک دو بڑی روڈ تھی، 15 کی روڈ تھی بٹانا روڈ، وہ بڑی کافی آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں وقت ہوگا، اس پر روڈوں کا انہوں نے بڑی توجہ دی ہے، بڑا کام کروایا اس میں۔ ایم پی ہوں گے، اس کے بعد اس پارٹی کا ایم این اے نہیں ہے، ایم این اے رجا پردیشر صاحب ہیں، وہ پیپل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو کافی توجہ دی ہے، بڑے وہ محنتی اور سنسیئر ہیں اپنے عوام سے، تو انہوں نے کافی تک کام کرایا، مسائل کو ختم تو نہیں ہو سکتے تو آپ کو بتائیے۔ اچھا اشفاق بھائی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی اے صاحب جو ہے وہ سنسیئر بھی ہیں، انہوں نے کام بھی کافی ترقیاتی کام جو ہے اپنے علاقے میں کافی کرائے ہیں۔ جی ابھی جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ جو ایک اور عدم اعتماد کی جو قرارداد پیش کر دی گئی قائم ہو رہی ہے، تو یہ اگر انفارچونیٹ خدا نہ خاصہ یہ کامیاب ہو جاتی ہے، یا یہ جو بحران ہے یہ اگر اسی طریقے سے یہ کنٹینیو رہتا ہے، یہ جو ایسا میں صرف جا رہا تھا وہ بات ہے، اگر یہ بحران جنم لیتا ہے تو ہمارے یہ اس سے کافی مشکلات کا شکار ہو گئے، کیونکہ ان کی جو فنڈنگ آلریڈی ان کے کام چل رہے ہیں وہ سارے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ ابھی انہوں نے الفلا روڈ کا ہمارا تقریباً 28 کروڑ کا 28 کروڑ کا منصوبہ ہے، وہ اس میں لیک کے روڈیں بھی ہیں، وہ بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے، ہمارے جو صاحب نے اسٹارٹ کروا دیا ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ سچویشن سینیریو چینج ہوتا ہے تو چینج ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کھڑائی میں پڑ جائے۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ہے نا فنڈ ریلیز ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس ملک میں کچھ بھی ممکن ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے جو گزشتہ ٹائم گزرا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہمارا ایک دلتالہ بائی پاس کا بڑا منصوبہ تھا جس پہ ہمارے جو ساجد محمود صاحب نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اس تسلسل کو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ بھی ہمارا منصوبہ کٹائی میں پڑ گیا، جس میں انہوں نے کافی زمینیں شینے بھی اور مارکنگ بھی کر دی تھی، اس پہ سننے میں آیا تھا کہ فنڈنگ بھی ریلیز ہونے کے قریب تھی، لیکن اس پہ موجود وہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس بحران کی وجہ سے وہ کٹائی میں پڑ گیا۔ یہ ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ اشفاق صاحب جو ہے اپنے دلتالہ کے بارے میں، وہاں کے مسائل کے بارے میں بتا رہے تھے، اور یہ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک وہاں پہ دلتالہ کے منصوبے کی بات کی ہے جو کٹائی میں پڑ گیا، اور اسی طریقے سے ہمارے چکوال میں جو علاقہ لنڈی پٹی ہے وہاں ایک عرصہ دراز سے تقریباً 30 سے 35 سال کا لوگوں کا منصوبہ تھا، اس کو پڑیالہ پل کا نام دیا گیا تھا۔ وہ بڑا ڈینجرس ایک پل ہے جہاں پہ آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور قیمتی جانوں کا جو ہے نقصان ہوتا رہتا تھا۔ تو ایک عرصے سے جو اہلیان علاقہ ہے وہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے آ رہے تھے، لیکن ابھی جا کے جو مقامی ایم پی اے ملک تنویر اسلم سیٹھی صاحب، ان کی کاوش سے جب حمزہ شہباز شریف وزیر تھے تو وہ وہاں کا جو ہے وہ پل کا ٹینڈر جو ہے وہ منظور ہو گیا، وہ ٹینڈر جو ہے وہ پاس ہو گیا، رقم جو ہے منظور ہوگی، لیکن کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کے حکم سے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ٹینڈر جو ہے وہ بھی کھو کھاتا پڑ گیا۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی آپ دیکھیں اشفاق صاحب کے پہلے جو 5-6 ماہ ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک جو تقرری کو لے کے ایک اعلیٰ تقرری ہوئی تھی، اس کو لے کے پورا ملک ہمارے سیاستدان جو ہے تقرری کے پیچھے پڑے رہے، خدا کر کے وہ جب سیٹلمنٹ ہوگی، ابھی جا کے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 15-20 دنوں سے کوئی تمام جو ڈسٹرکٹ ہمارے پنجاب کے وہاں پہ کوئی ترقیاتی کاموں کا دوبارہ سے آغاز ہوا، ٹینڈر شروع ہوا۔ سر دیکھیں جیسے کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو ایم پی ہو یا ایم ایل اے ہو اس کے لیے وہ تاریخی منصوبہ جات ہوتے ہیں، جس میں ہمارے ایم پی اے جو ساجد محمود صاحب کا پہلا منصوبہ تھا بائی پاس کا، دوسرا تھا منصوبہ ہمارا دلتالہ کو تحصیل بنانے کا، اس پہ بھی بڑا انہوں نے کام کیا، بڑے اس پہ راجب شرف صاحب آئے تھے، وہاں پہ انہوں نے پروگرام بھی کرایا، اس پہ انہوں نے اعلان بھی کیا تھا، لیکن اس ریگا مشتی کے چکر میں وہ منصوبہ وہاں پر کٹائی میں پڑ گیا۔ حالانکہ یہ سنگل چینج جن کی ریزیوم جیسا کہتا ہے نا ٹیم چینج کا منصوبہ ہے، اس طرح کی ہمارا یہ منصوبہ تھا جو ہمارے دلتالہ کی
یعنی کہ مسائل سے کو ختم کرنے میں یہ اہم کردار ادا کر سکتا تھا یہ منصوبہ. جی بالکل ناظرین، یہ جو جس کا ذکر کر رہے ہیں اشفاق انور صاحب، دینگا مشتی، یہ جو دنگل ہے، سیاسی دنگل جو ہے، یہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے، یہ جو سیاسی حربے استعمال ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو عوام ہے، جو عوام کے مسائل ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے، اور عوام کے جو مسائل ہیں یہ حل کرنا کبھی بھی ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. چلیں یہ ہمیں جو مسائل عوام کو ہیں یہ تو ہمیں ورثے میں ملے ہوئے ہیں، اور جب سے یہ پاکستان سے لے کے آج تک ہم انہیں فیس کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ابھی دور دور تک ہمیں کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی اللہ کا فرشتہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو مسائل کو حل کرے گا. تو یہ مسائل تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب چودھری احمد نواز صاحب. تو آج ذرا ان سے خطہ پٹھوار کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں. چودھری صاحب، یہ تسانی مرضی ہے تو جناب تسا اردو گل کرو، یہ تسانی دل کرنا تو تسا جناب ناظرین اپنی پٹواری گل کرو. تو یہ دسو کہ تسا جناب خطہ پٹوار واسطے ورثے کی کوئی تحفظ واسطے حفاظت واسطے تو اتنے کوئی عوام واسطے تسی کوئی کام جناب کیتا، کوئی خدمات انجام دیتی، کوئی سارے ناظرین شیئر کریں. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے میں تسا راجہ افتخار صاحب اور فرد بشیر صاحب ایڈوکیٹ صاحب بہت مشکور ہوں ایف بی نیوز ایچ ڈی نو کے تسا کی اس پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع دیتا. تھینک یو سو مچ. اس تو بعد میں پٹواری سے گل کرنا اس وجہ سے پسند کر سکتا کیونکہ اصا نمائندگی کرنے ہر جگہ تے پٹوار. بالکل ٹھیک ہے. اگر اصا ہی اردو یا انگلش یا اس طرح کی گل کر سکتا پھر غیر بالکل ٹھیک. تسا سوال کیتا کہ پٹوار نے تاریخ اور پٹوار پر کیا تسا کم کیتا. میں رائے صاحب یہ تسا دسنا چاہوں کہ تسا بھی کافی اس پر نظر ہے گہری کہ اصل جڑا خطہ پٹوار ہے اس پٹوار پر بہت گھٹ کم ہوا دیگر خطے نہیں بنسبت. تسا سرائکی تک بچہ انہوں نے یوٹیوب چینل بنائی کے آپ نے وہ معاملات کرنے پہ انکم لیا انہوں نے اور اپنے علاقے کی پرموٹ کر رہے ہیں. اصل جڑے لوگ نے پتہ نہیں کس وجہ تو اپنی بولنے سوچ کھچا رہے ہیں. اور اس پر خاص کر میں نے جوانا کی آخساں کہ جڑے اصل نوجوان طبقہ ہے وہ اس تو بہت دور ہے کہ اصل جس طرح پرینک کرنے یا اس طرح نہیں اور کوئی چیز بنانے مثبت کام اگر تسا کر سو ہر جگہ تک میں گل آخا ہوں کہ مثبت کام کی جڑی زندگی ہے بہت زیادہ ہے. مثبت کام کر سو تسا نے جان کے بعد بھی تسا نے کام اور وہ چیز زندہ رہ سو. میں اس تسا نے پلیٹ فارم ہے کیونکہ تسا بھی بیسیکلی پٹوار جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی شک نہیں. پٹوار کا جڑا دو طرفہ چکوال تو شروع ہونا چکوال معذرت چکوال ہو گیا جڑا کچھ حصہ جڑا میاں علی تو پورے کلر کار تو شروع ہونا اور ادھر کوٹے تک کو سباوت ہے سباوا درائے جہلم سو درائے اٹک بالکل اس طرح جو درمیانی علاقہ یہ سارا دو طرفہ پٹوار اور پٹوار میں جڑے لوگ نے میں آنا جی اتنی زرخیز جڑی زمین ہے اللہ تعالیٰ اسا کی ہر موسم دیتا الحمدللہ اسا پورا پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے مگر جڑا خطے پٹوار ہے تسا کی اسنی مثال اپنے اس علاقے اپنے ملک کسی جگہ تے نہیں ملنی. موسم کے لحاظ نال شخصیات کے لحاظ نال اور اسا پروگرام کرنے ہونے ہیں جس کی تسا ہونے نا ہیرو گمنام ہیرو تو میں انہوں کی اپنے پروگرام میں چاہ رہا ہوں گمنام ہیرے جڑے لوگ چھپے جنہ کی مثلاً کہ اسا جنہ میں کسا ٹچ ہی نہیں کیتا 40 سال ہو گئے انہوں نے کم اصل میں تذکرہ کرنا چاہوں ماسٹر نیف علی صاحب انہوں نے جنہیں ہمارا تعارف ہوا ہے وہ 40 اباب کتابوں نے مصنف ٹھیک ہے سر جس نے کہ تذکرہ گجر خان تک بھی نہیں سر ریٹن تھا ایسا مگر اگے ہو گل جڑی نہیں سی. اس طرح گجر خان میں اندر تسا کی جلم میں اندر سوادن میں اندر ہر مطلب پٹوار میں تسا کوئی گرانٹ چاہ کے نو تسا کی یہ جی شخصیات میں سن یہ جی تسا کردار میں سن کہ جنہوں نے کوئی مثال نہیں. میں یہی میسج بھی یہی ہے اور کمرے والے تسا پٹواری ورثہ پیج ہے میرا فیس بک تے وہ تسا وزٹ کرو تسا کی کام الحمدللہ نظر آسی. اسا کوشش کی تھی ایک اسا نے جڑا خطہ ہے اسا نے جڑی بولی ہے ایک تھاں تک پہنچے اور بعد جڑے اسپیشلی اسا نے جڑے پردیسی برال انہاں بڑا اس کام کی پسند کیتا. اصل میں دور جا رہا ہے کہ اپنے کام کی کرنے پہ الحمدللہ اور کوشش یہی ہے کہ اسا اس کی اور رکھے مطلب کہ دنیا میں کونے کونے سے بولی جڑی ہے پہنچے. جس طرح جڑے سکھ وہ اپنی پنجابی جگہ جگہ تے بول لے اور باہر یوکے وچ بھی انہوں نے پنجابی بولی جانی سنی جانی ایسا میں نے بڑا پسند کیا.
حقیقت منو اس سے زیادہ ایسا نہیں پنجابی اس سے زیادہ ایسا نہیں پٹواری کی لوگ پسند کرتے ہیں جڑے پرسنل لوگ فیڈ بیک دیں کالا کرنے اور کم نے والے میں لگے تسیں گل کرو اتنے قلعے اتنے تاریخی عمارتیں تاریخی شخصیات ایک سو ایک بن کے صرف کم کرنا ہے کمی اور کم اگر تساں تذکرہ کیتا سید منصر امام رضوی صاحب میرے استاد بھی ہیں انہوں نے بڑا کام ہے سید علی عمران صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت وہ بنیاد رکھنا ہے اس کم نہیں وہ لوگ اور بڑے جوان ہیں کہ صرف کم کرنے میں نہیں کمی ہے کم نہیں کوئی کم جس فیلڈ تساں جانا چاہو اگے آؤ تساں بولو تساں کی موقع مل سی اساں بھی یہاں پہ آزاد کاپریٹ کرنے کی تیار ہو تساں کی بس یہی آخساں کہ اگر اس طرح نہیں کہ تساں فضول ویڈیو بناؤ اس نال تساں اپنی پہچان بڑھاؤ اور اپنے علاقے کی جڑی ہے اس نے پہچان دوسرے علاقے چ بڑھاؤ اگر اج میں تساں کو لیتے بہنے نقاب یا گل کرنا پیا اس پٹواری ورثہ کی نسبت نہ اگر یہ نہ ہونی یا یہ چیز نہ ہونی ذاتی تعلق ایک الگ چیز ہے مگر آج یہ دنیا دو چار گلوں میں تساں کرنا پیا یہ ایسا کی گل کرنے میں سلیقہ نہیں سکتا اس چیز دیتا پہلا پروگرام اور اسی دوے چ اور اسی دن بدن قبر تک یہ چیز جڑی ہے تساں کی سیکھنے کو مل سی بالکل ٹھیک تساں میں بہت مشکور ہے تساں موقع دیتا بولنے اور بڑا مزہ آیا تساں نال گل بات کر کے اس حوالے میں کوئی اور سوال ہے تساں مجھ سے جی ناظرین چودھری احمد نواز صاحب بڑی سونی گلاں کیتیاں جی اصل ساری یہ سمجھ لو کہ بدقسمتی ہے کہ دنیا تسی کسے پونے چلے جاؤ نا جی تے جڑی ماں بولی زبان ہوندی ہے لوگ بڑے ذوق و شوق نال بڑے خوش ہو کے بولدے ہیں تے ہر جگہ تے تذکرہ بھی کردے ہیں لیکن انفارچونیٹلی کوئی بدقسمتی کہہ لو خطہ پٹوار بھی کہہ لو یا پنجابی جڑی مختلف دیگر ہور اس وچ مختلف زباناں آ گئیاں اسی لوگ نا اس کو مطلب ہے کہ بولو ذرا شرم محسوس کرتے ہیں کہ سن شرم آتی ہے اس طریقے میں پھر اندر جڑے سارے بچے نا وہ مطلب ہے کہ اگر بندہ بھی پنجابی تسی والدین بھی کوئی گل کر سکو جی تو انہوں نے ٹوکسن ہو پنجابی نہ بولے جی ٹھیک ہے جی تو گل یہ ہے کہ آپ نے ماں بولی زبان کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے انگلش بھی سیکھو جناب جی دنیا میں اور جڑی زبانیں وہ بھی بڑی ضروری ہے وہ بھی سیکھو علم حاصل کرنا چاہیے لیکن جی ساری ماں بولی زبان ہے اس کو جی چودھری احمد نواز صاحب دس رہے کہ جناب آپ جو ورثہ ٹھیک ہے جی اس کو تسی پروموٹ کرو بڑے بڑے بقول نالے کے کوئی شک نہیں کہ خطہ پٹوار ہیرے جڑے جناب صرف انہیں تراشنے کی لوڑ ہے کہ کوئی ایسا جناب کاریگر ہے جڑا تراش کے سامنے لے کے آئے سامنے جناب ابھی میرے سامنے اردو میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی راجہ فاروق بشیر ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرمایا جی تو ہم نے گفتگو کے دوران میں تھوڑا سا عوام کی جو مسائل ہیں اس کا ذکر کیا ان کا ذکر کیا اور جو اسمبلی آلٹر جو ایک وہاں پہ قرارداد پیش کر دی گئی ہے تو کوئی قانونی کیونکہ یہ قانون دان ہے تو ہم ان سے کوئی قانونی پوائنٹ آف ویو سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں رائے صاحب قانونی اور آئینی ماہرین جو ہے یہ کہتے ہیں جی کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب جی انہوں نے کیونکہ یہ چیئرمینی کا ایک ناجائز جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر اور اپنے ناجائز اختیارات کو استعمال کر کے جو چلتی ہوئی پنجاب گورنمنٹ اور کے پی کی گورنمنٹ جو ہے یہ چلتی ہے جو حکومتیں تھیں ان کو اپنے اصل رسول استعمال کر کے تو ان کو ایک قسم کا پریشرائز کر کے تو ان دونوں وزرائے اعلیٰ سے جو ہے وہ دستخط کرا کے تو یہ اسمبلی انہوں نے جمعے کو جو ہے نا فرائیڈے کو یہ ڈیزالو کرنے کے انہوں نے جو ہے وہ احکامات لیے ہیں تو قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جبکہ آپ کے جو صوبے ہیں اس میں آپ کا ترقیاتی کام بھی جو ہے وہ بھی چل رہے ہیں پنجاب اسمبلی دیکھیں تو پچھلے 6-7 ماہ سے اس کا اجلاس جو ہے وہ بھی چل رہا تھا کوئی لا آرڈر کی جو سچویشن ہے خدا نخواستہ وہ بھی کوئی ایسی بری نہیں تھی کوئی ایسی مطلب ہنگامی صورتحال نہیں تھی تو کیا یہ آئین کے آرٹیکل جو 70 ہے اور پھر اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے ایک اس کی کوئی دفعہ 200 کہتے ہیں جو قانونی ماہرین ہے کہ اس کے تحت یہ ایک بذات خود جو عمران خان کا آرڈر ہے یہ قانون کی عین شکلی میں آتا ہے اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو کوئی جی بہت شکریہ راجہ افتخار صاحب اور سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور ساتھ میں بھائیوں کا پہلے تو میں بات کروں گا اپنی جو بھائی بات کر رہے تھے اپنے پٹوار کی آواز میں پھر میں آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دوں گا بالکل جس طرح بھائی نے بات کی کہ پٹواری ہماری زبان ہے ماں بولی زبان ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے بالکل میں بھی خود اس حق میں ہوں کہ بالکل بولنا چاہیے حالانکہ میں نے خود دیکھا آبزرو کیا ہے کہ اب دیکھیں پٹواری سب سے پہلے ہماری زبان جو ہم آنکھ کھولتے ہیں تو پٹواری زبان ایک ہمیں ورثے میں ملتی ہے وراثتی ماحول میں آگے پیچھے گاؤں ولیج دیہاتوں میں سے لے کے شہروں تک یہی چیز بولی جاتی ہے بدقسمتی اس کو کہہ لیں نہ اس کو کوئی سبجیکٹ کا رول دیا گیا نہ اس کو کوئی یہاں پہ باقاعدہ درجہ دیا گیا نہ یہاں پہ ٹیچر صاحبان ہیں حالانکہ اس کو باقاعدہ جس طرح ایک درجہ دیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا جو ترقی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی الٹا جو بچہ اس طرح کا پٹواری زبان یوز کرتا تھا اپنی اس کلاس میں
اس کو ایک نالائق بچے، بیوقوف بچہ، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی بچہ اس طرح پڑھ رہا ہے تو اس کو اس طرح کا لیبل نہیں دیا جانا، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا. ٹیچر صاحبان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ پروموٹ کریں، لیکن نہیں. اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں. پٹواری سے ہٹ کے اب ہماری قومی زبان اردو ہے. اب اس کے ایگزامپل ہے آج کل کا جو دور جا رہا ہے، ابھی 2023 آنے والے 2022 کا اختتام ہونے والے ہیں. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، لیکن آپ یہاں سے نکلتے ہیں اگر کسی بھی دوسرے شہر میں وزٹ کرتے ہیں، کسی دوسری جگہ پہ وزٹ کرتے ہیں، صرف اگر آپ راستے کی بات کریں، آپ کے تمام سائن بورڈ انگلش میں ہوں گے، تمام بکس انگلش میں ہوں گی، تمام ہوٹل کے نام انگلش میں ہوں گے، تمام جتنے بھی دکانیں، چاہے چھوٹی سی دکان، ایک دودھ دہی کی دکان بھی ہے نا، تو اس کو بھی فوڈ کا، فاسٹ فوڈ کا اور اس طرح کے انگلش کے نیم دیے گئے ہیں. تو کیا ہے، ہماری قومی زبان ہے نا اردو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایک معینات بنا کے ہمیں اسے مان رکھیں، فخر کر کے اس کو پروموٹ کریں، نہ کہ ہم انگلش کو، ہم دوسرے ملکوں کی زبان کو اپنے اوپر مسلط کر کے اور اس کو ترقی کا ذریعہ بنائیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو بندہ انگلش بول رہا ہے ہم کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے. کیا ہاؤس پاسبل؟ کیا وہ صرف انگلش بول رہا ہے، 4 لفظ اس نے سیکھ لیے، تو کیا وہ 4 لفظ بول رہا ہے تو وہ بڑا پڑھا لکھا ہو گیا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. کوئی بھی ملک، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں چائنا کی آپ ایگزامپل لے لیں. چائنا کی جتنی بکس ہیں، چائنا کی جتنا سیٹ اپ ہے، وہ اپنی چائنی زبان ہے. انہوں نے کوئی انگلش کو فالو اپ نہیں کیا گیا. وہ بھی اب دیکھ لیں، اب اس لیول سے اگر دیکھا جائے تو دنیا پہ ورلڈ لیول پہ اس کا نام بولا جاتا ہے، اور ورلڈ لیول پہ اس کی اشیاء چل رہی ہیں، پیٹو فروخت چل رہی ہیں، اور ورلڈ لیول پہ اس کا نام بولا جاتا ہے. اور باقی پاور آپ دیکھیں، اس کی پاور دیکھ لیں آپ. لیکن اس نے اگر ترقی کی ہے تو اپنی زبان پر اپنی بات منوائی ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے، صرف انگلش کو مسلط کر لیا گیا اور اس کو ایک فیشن کا روپ دے دیا گیا. جس کو انگلش نہیں آتی اور فیشن کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں پٹواری جو ہماری ماں بولی ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو روپ دینا چاہیے. اسی طرح ایک پراپر ایک بکس کا نام دینا چاہیے اور ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے پراپر. سیکنڈ، اردو ہے ہماری قومی زبان، اس کو باقاعدہ قومی زبان ہے تو ہمیں چاہیے کہ تمام سبجیکٹ اب اردو کے بنائے گئے ہیں. اب یہ کیا صورت ہے، انگلش میڈیم. اب انگلش میڈیم کیا ہے کہ پرائیویٹ ہے، اب ڈبل ٹرپل 6 لے کے وہ اسکول والے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے فیشن بنا لیا انگلش میڈیم. یہ جب ہم دو الگ الگ یہ بنا دیتے ہیں کہ یہ اردو میڈیم اور یہ انگلش میڈیم ہے، ہم جب ایک تعلیم کو، ایک ہی تعلیم کو، وہی کلاس ہے، اگر ہم کسی بھی کلاس کا ایگزامپل لے لیں، 4-5 کسی کلاس کی ایگزامپل لے لیں، دیکھیں جب ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تعلیم کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اس طرح پہ ڈیوائڈ کرنے سے بچے ڈیوائڈ ہوتے ہیں، تعلیم ڈیوائڈ کرنے سے نقصانات ہوتے ہیں، بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں. تعلیم یکساں ہر بچے کا، غریب امیر کا، ہر بچے کا فرض ہے، بنیادی حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ تو ٹھیک ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے ہر جگہ پہ. اگر اردو ہے تو ہمیں چاہیے کہ اردو کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اب یہ آپ رائے صاحب بالکل آپ جس سمجھ میں اشارہ کر رہے ہیں، جو میں سمجھ سکا ہوں کہ آپ کا مقصد ہے کہ یکساں جو تعلیمی نظام ہے ہر بچے کا بنیادی حق ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہر بچے کا بنیادی حق. یہ بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آپ کے جو اہم آج کا جو ٹاپک چل رہا ہے، اس پہ میں آپ سے گوشت گزار کروں گا کہ عمران خان نے، جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان نے ان کو پریشرائز کر کے یا جس پوائنٹ آف ویو سے ان کو کہا ہے تو وہ اسمبلیاں توڑنے کا اور اس طرح کی سچویشن بنائی گئی ہے. دیکھیں ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے، ہر سیاسی پارٹی کی ایک اپنی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، انہوں نے پالیسیوں کے تحت چلنا ہوتا ہے. اب انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو، کیونکہ سیاسی جتنے بھی ہیں وہ اپنی ذات اور اپنا بینک بیلنس. ویسے میں آپ سے جو ہے نا، میں اس سوال پہ آپ سے آئینی جو معاملہ ہے نا، میں وہ لینا چاہتا ہوں. سیاست تو انہوں نے اپنا حق استعمال کر دیا، انہوں نے حکم دیا، وہ ان کے حکم کے جو ہے نا وہ پابند ہیں جی، کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین انہوں نے لکھ کے دیا دیا نہ چاہتے ہوئے بھی. دیکھیں کہ کبھی بھی آپ چودھری پرویز اللہ کی باڈی جاوید دیکھتے جب وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بالکل انہوں نے بدلا بہت ساری جگہ پہ اظہار بھی کیا، وہ انہوں نے اپنا جو سیاسی حق ہے وہ انہوں نے اپنا استعمال کر دیا. آپ ہمیں قانونی پوزیشن بتائیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے صوبے میں مکمل امن و امان بھی ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کی ٹھیک ہے، ترقیاتی بجٹ جیسے کہ اشفاق احمد بھائی نے کہا جی کہ کام بھی ابھی چل رہے تھے، ٹینڈر بھی ہو رہے تھے، تو اس صورتحال میں اجلاس بھی جاری ہے. تو اس صورتحال میں جب یہ اگر آپ خواہ میں ایک سیاسی اس کا کر کے آپ اسمبلی میں ڈیزالو کر دیتے ہیں تو کیا آپ آئین کی اسمبلی کی خلاف ورزی کے مرتکب آتے ہیں؟ ڈیزالو کرنے کے اب دیکھیں ادھر اگر ہم دوسری پارٹی کی بات کریں، پی ڈی ایم کی، انہوں نے اعتماد کا بھی
بول دیا گیا تھا. اب عدم اعتماد بھی آ گیا, ادھر سے آرڈر آ گیا کہ آپ نے سبزیاں توڑ دیں. جتنے بھی اگر قانونی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو کون قانون کو فالو کر رہے ہیں؟ قانونی پوائنٹ آف ویو کو کون فالو کر رہے ہیں؟ یہ سب لوگ اپنے, میں اسی طرف آ رہا تھا, میں صرف تفصیل کے ساتھ آ رہا تھا. یہ جتنے بھی سیاسی ہیں, اعلیٰ حکام سے لے کے یہاں تک چمچوں تک, یہ جتنے بھی ہیں صرف اپنا بینک بیلنس, اپنی جائیدادیں بنانے کے چکر میں پس رہا ہے. تو صرف غریب طبقہ پس رہا ہے, پس رہا ہے تو سفید کو طبقہ پس رہا ہے. کیوں؟ ان کو نہیں پتا, ان کو کیا پتا کیا بھاؤ چل رہا ہے. اگر آپ سفید کو کسی طبقے سے پتا کریں نا کہ اس کے کیا حالات ہیں, نہ وہ کسی سے مانگ سکتا ہے, نہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے, کیونکہ وہ پس گیا ہے. اس کا جو سفید پوشی کا ایک بھرم ہے, اس نے اپنا بھرم قائم رکھا ہوا ہے. جی ناظرین, آج امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. آج عوامی مسائل پہ بھی گفتگو کی گئی ہے, سیاست کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے, اور یہاں پہ خطہ پٹوار جو ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم نے تفصیلی بات چیت کی ہے. تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہم پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں اپنے جو آج بہت ہی پیارے مہمان ہیں جو دکتارہ سے تشریف لے کے آئے ہیں, اشفاق انور بھائی, چودھری احمد نواز صاحب, میں ان کا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ایبی نیوز کے لائیو اسٹوڈیو میں جو ہے ہمیں دیا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے پروگرام میں ہم کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا تو اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. پروگرام کو جو ہے وہ لائک اور کمنٹس بھی کیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان راجہ افتخار کو دیں اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.